अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, आज मियांवाली में इमरान खान साहब ने एक धुआंधार तकरीर की और तकरीर में उन्होंने अपोजिशन पर एक बार फिर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई का सबसे ज्यादा और बड़ा निशाना रहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि जब मुझे बताया गया तो कहा गया कि इनमें तो 1500 बीमारियां हैं, लेकिन अब जब मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा तो वो ऐसे जा रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो उनमें बीमारियां हैं, बल्कि वो हशाश बशाश थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि जहाज देखकर या लंदन की आबो हवा से वो ठीक हो गए हों। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। आइए सबसे पहले वो ही देखते हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया, मुझे अभी तक पता नहीं है। तहकीकात करने की जरूरत है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया। वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी दुनिया से जाते। नाजरीन, आपने वजीर आजम साहब की बातें सुनी। एक बार फिर उन्होंने उसी तरह से बातें की जैसे से कुछ अरसा पहले जब वो खैबर पख्तूनख्वा में हजारा मोटरवे का इफ्तिताह कर रहे थे तो उन्होंने इसी तरह कुछ गुस्से का इजहार किया था और वो बहुत ऐसी बातें भी कर गए जिस पर बहुत सारे लोगों ने फिर एतराज भी किया और कहा कि वजीर आजम के मनसब पर रहते हुए उन्हें जेब नहीं देता कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें। और आज फिर एक बार मियांवाली में जब वो पहुंचे, उनका अपना शहर, अपने लोग, और जाहिर है उन लोगों को फिर कुछ सियासी बातें, कुछ सियासी नारे, कुछ सियासी जो दावे थे वो भी तो याद दिलाने थे। शायद इसलिए उन्होंने एक बार फिर एक धुआंधार तकरीर की। अच्छा, उसमें बहुत सारी बातें अगर हम देखें तो वो मियांवाली के हवाले से भी की गई, लेकिन अपोजिशन पर जो एक कड़ी तनकीद हुई उसको एक बार फिर मुबस्सिरीन ने, तज्जिया निगारों ने फिर एक किस्म का कहें कि वजीर आजम साहब को उन्होंने भी आड़े हाथों ले लिया। और अक्सर जगहों पर यह कहा जा रहा है कि वजीर आजम साहब क्यों इस किस्म की मुसलसल बातें कर रहे हैं, आखिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बल्कि अगर मैं गुज़श्ता हफ्ते की बात करूं तो कुछ तरफ से तो ये कहना भी शुरू हो गए थे कि मामलात कुछ बदल रहे हैं, लेकिन बहुत सारों का ख्याल है कि नहीं, मामलात वैसे के वैसे हैं। सारे लोग एक ही पेज पर हैं जिन्हें एक पेज पर होना चाहिए। तो फिर वजीर आजम साहब इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी मेडिकल टीम पे भरोसा नहीं है? क्या अपने वो जो वज़रा हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी और उनके हॉस्पिटल में होने के दौरान जो रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाई, जो देखी, जो मुआयने किए गए, क्या उन सब पर उनको भरोसा नहीं है या मामलात कुछ और हैं? ये वो बातें हैं, ये वो सवालात हैं जो आज के ब्यूरो रिपोर्ट में हम करेंगे अपने पैनल से। और मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर से सलीम शेख साहब और लाहौर से ही अनवार हाशमी साहब, साथ ही साथ मुजीब अहमद साहब कोयटा से हमारे साथ होंगे और कराची से हमारा साथ देंगे रफत सईद साहब। चूंकि बात हो रही है पंजाब की, बात हो रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और बात हो रही है मियांवाली में होने वाली तकरीर की, तो सबसे पहले चलेंगे लाहौर। अनवार हाशमी साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बार फिर मियां नवाज शरीफ साहब क्यों निशाना बने हैं और फिर ये सारी बातें जो आज वो कर रहे हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, 1500 बीमारियां बताई गई, बंदा तो हशाश बशाश है, मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं मर रहा है, ये सब कुछ क्या है? जी फरजाना, असल में वजीर आजम जब आज अपने शहर में मियांवाली में ये खिताब करने लगे तो एक दफा फिर उनके सामने पंडाल था, हाजरीन थे और उनको महसूस हो रहा था जैसे वो कंटेनर पे खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मुझे आज से 23 साल पहले मैंने मियांवाली से सियासत का आगाज किया था।
तो जो शख्स 22 साल अपोजिशन की सियासत करता रहा हो, 22 साल मुसलसल नवाज शरीफ को खास तौर पे और सेकंड नंबर पे आसिफ जरदारी को तनकीद का निशाना बनाता रहा हो, तो वो अभी 1 साल हुआ है उनकी हुकूमत को, तो एक दफा फिर जब वो पंडाल देखते हैं तो वो अपना बयानिया भूल जाते हैं। वो बयानिया जो उन्होंने वफाकी काबीना को हिदायत की थी कि एक तो अदलिया के बारे में कमेंट्स नहीं करने और एक नवाज शरीफ की सेहत के बारे में कमेंट्स नहीं करने, लेकिन वही बात हुई, अदलिया के बारे में भी कमेंट्स कर बैठे और उसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें दे दिया। और एक दफा नवाज शरीफ के बारे में जब ये आज अपना वो बयान दे रहे थे कि जब वो जहाज पे चढ़े तो उन्हें एक दफा फिर मेडिकल रिपोर्ट सामने रख ली। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं, अगर वो इस मेडिकल रिपोर्ट को सामने रखने की बजाय अगर सिंध में जो टेनिस की कौमी खिलाड़ी 16 साल महक जो जान की बाजी हार गई है, उससे किया गया वादा इमरान खान का, अगर वो मेडिकल रिपोर्ट अपनी टेबल पे रख दी जाती तो शायद वो सिसक कर ना मरती। ये बेसिकली वो हुक्मरानों की कमजोरियां हैं जो आज इमरान खान के अंदर भी नजर आ रही हैं। बेसिकली वो पूरी अपनी टीम को लिताड़ रहे हैं, पूरी काबीना के बयानियों को लिताड़ रहे हैं। मसलन उन्होंने मेडिकल बोर्ड तरतीब दिया और एक से मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मैंने उन रिपोर्ट्स को देखा है। अपनी काबीना को भी इत्मीनान में लेना पड़ा जाती तौर पे कि नवाज शरीफ को मैंने जाती जराये से भी चेक किया है, अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी चेक करवाया है, कराची के डॉक्टर से भी चेक करवाया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट पे भी मैंने एतबार किया है, वजीर आला उस्मान बुज़दार की भी रिपोर्ट पे मैंने एतबार किया है, तो तब उसे जाने दिया है। लेकिन अब आपने शहर में दोबारा नवाज शरीफ के बारे में जो आज कह रहे थे, उससे आप उनकी नफ्सियात को स्टडी करें। नफ्सियात ये हो सकती है कि देखिए, एक तो पब्लिक में सोशल मीडिया में चल रहा था कि डील के जरिए गए हैं। अगर डील के जरिए का मतलब होता है कि अगर तो पैसे दे के गए हैं तो फिर भी इमरान खान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलेंगे कभी भी। इसका मतलब है कि तमाम पावरफुल लॉबी जिम्मेदार हलकों ने उन्हें मजबूर किया था कि उनकी हालत संजीदा है, उन्हें जाने दें, वरना ये बहुत बड़ा एक मुद्दा जो है वो गले पड़ेगा। यही वजह थी कि चौधरी शुजात हुसैन ने, चौधरी बरादरान ने बार बार रिकमेंड किया कि नवाज शरीफ को जाने दिया जाए। बाकी भी जितने भी उनके करीबी साथी हैं उन्होंने भी यही बात की, लेकिन आज फिर एक दफा वो कंफ्यूज नजर आए। इसके पीछे कोई बड़ी वो इशू नहीं है, ये इमरान खान की नफ्सियात है, वो चीजों को भूल जाते हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्हें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आज वो थोड़े से एक दफा फिर डिप्रेशन में नजर आए। डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि जैसे आखिरी बात करूंगा कि चौधरी बरादरान की आप देखें ना कि सबसे बड़ी रिकमेंडेशन चौधरी शुजात ने की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि हुकूमतें ऐसे नहीं चलती, खलीफों को भी साथ लेके जाना पड़ता है, और अगर कोई किसी दुश्मन के साथ भी कोई ऐसी चीज हो कि जब इस ओहदे पे बैठा जाता है तो वो इस तरह वो कर तो बैठे, लेकिन बहरहाल अपनी तबीयत के हिसाब से वो आज थोड़े से डिप्रेस नजर आए। डिप्रेस नजर आए। सलीम शेख साहब, हाशमी साहब ने जो एक इशारा दिया है परवेज इलाही साहब का भी, या ओवरऑल भी हम अगर पंजाब की सूरत हाल पर बात करें तो जो उनके इत्तेहादी हैं, क्या वो इस वक्त उनके साथ हैं इस सारे मामले पर, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, या उनकी टीम, खान साहब की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी टीम जो गुफ्तगू कर रही है? क्योंकि दूसरी तरफ जब हम परवेज इलाही साहब के बयानात देखते हैं तो वो हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। आप लाहौर में मौजूद हैं, आपका उनसे मिलना जुलना होता है, यकीनन आप इंटरव्यूज करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि इस डिप्रेशन की, जैसे कि हाशमी साहब ने कहा डिप्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है, इसकी वजह क्या है, इस गुस्से की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने कहा कि जो परवेज़ इलाही उनके इत्तेहादी हैं, आया उनके साथ हैं या नहीं है, अभी जो 3 उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और 3 इंटरव्यूज़ देने के बाद जो है उसका रिस्पांस आया तो बहुत खौफनाक रिस्पांस था। उससे जो है हुकूमत डामाडोल यानी हिलती हुई महसूस हुई, जिसकी वजह से जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी जो है एक मैसेज पहुंचाया गया कि आप हमारे हमायती हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहने वाली बात किया करें। जिसके बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही को फौरी तौर पर जो है वो अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के जो है वो मीडिया को देना पड़ा और कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा पीटीआई की हुकूमत यानी इमरान खान के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ है तो वो ये भूल रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी जो है
اپنی کابینہ کے ساتھ جو ہے ملاقات کی ہے، جس میں جو ہے ایک وفاقی وزیر تھے چودھری مونس سلائی بھی ساتھ تھے، اور ادھر جا کے جو ہے ان سے وعدے کیے ہیں اور باتیں کی ہیں، اور انہوں نے ایک باضابطہ پیغام بھی جو ہے میڈیا کو دیا اور کہا ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دو الگ الگ ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے حکومت کو بڑا اچھا لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ عوام کو بتائی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ماضی میں بھی جو ہے وہ جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کیا تھا، اور اب بھی انہوں نے کوئی جو یہاں کی ہم پولیٹکس دیکھ رہے ہیں پنجاب کی، خصوصاً جو نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی ہے، اس میں یہ بظاہر یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، لیکن اس کے حوالے سے ابھی کسی پارٹی نے جو ہے آفیشلی نہیں کہا، لیکن جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد یا بدیر جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال نظر آئے گی کہ جو ہے تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی میں جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کا نام جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گزشتہ روز بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی، اور انہیں اپنی مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور جو ترقی کا یہ جو سفر ہے وہ ہم مل کر چلیں گے۔ اور دوسری بات جو آج عمران خان صاحب نے میاں والی میں اپنے خطاب میں کہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، اور انہوں نے اپنی بالکل بے بسی ظاہر کی ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، اور انہیں ایکٹ یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک پورے پاکستان کے جو ہے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں۔ انہوں نے آج جس طرح اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں ہے، 15 بیماریاں بتائی گئی، اور جب وہ چل کے گئے تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے بالکل حشاش بشاش ہے۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بٹھایا ہے، جو چیف ایگزیکٹو پنجاب ہیں، وہ ان کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کر رہے، وہ کہیں ہاتھ تو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر سب سے بڑی بات ہوگی تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہی چیزوں کو منور کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور تمام جو میڈیکل کے شعبے کے لوگ ہیں، میری ان سے اکثر بات بھی ہوئی ہے، خصوصاً جو نواز شریف کے معالجین تھے، انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور انہوں نے ایک موقع پر تو انٹرویو بھی دیا جس کا جو ویڈیو بیان ہے وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چیف تھے ایاز محمود، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا جو علاج ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جو انڈر ون روف ہو، یعنی ان کا یہ مطلب تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تمام جو صحت کی سہولیات ہیں وہ ایک ہی چھت کے تلے موجود ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جب کیٹاگوریکلی ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ان کا علاج ممکن ہے یا نہیں، تو انہوں نے اس بات پر نہ ہاں کہی نہ کہی، لیکن جو ان کی بات کا بیانیہ تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ نواز شریف کو باہر بھیجا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرز بھی وہی زبان بول رہے تھے، یاسمین راشد جو وزیر صحت پنجاب ہے وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہی کہہ رہے تھے، بلکہ جو عمران خان ہے وہ خود بھی یہی ٹویٹ کر رہے تھے، اور جو یاسمین راشد ہیں ان سے بھی ہماری کوئی 4-5 ملاقاتیں ہیں اس ایشو پر، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو بہت بہترین صحت کی سہولیات ملیں۔ لیکن آج کا جو بیانیہ تھا میاں والی میں، اس سے تو یہ لگتا تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تمام کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اس سے یہ عمران خان صاحب شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے چیٹ کیا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسی چیز ضرور ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ چل کے گئے ہیں، اور انہوں نے سوٹ بھی پہنا ہوا تھا، جبکہ ہمارے ہاں جو بیماری کا مقصد ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی بیڈ اسٹریچر پر جا رہا ہے، اس کو ویل چیئر پر لے کے جایا جا رہا ہے، اور جو ایمبولینس میں اس کو لے کر گیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے جب وہ نواز شریف سروسز ہاسپٹل سے چھٹی کرنے کے بعد گھر گئے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو آئی سی یو کی سہولت دی گئی تھی، اور کسی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا تھا، صرف فیملی کے لوگوں کو جو ہے وہ ملنے دیا جا رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا گفتگو میں ہم مجیب احمد صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مجیب صاحب، جیسے کہ آپ نے سلیم کی باتیں سنی، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو واقعی بیمار تھے، لیکن ایک دم سے یہ شک کا اظہار، پہلے پازیٹیو ٹویٹ، پھر کہا گیا کابینہ کو بھی اور ترجمانوں کو بھی کہ آپ پازیٹیو اپنے جو سوچ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بیانات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، لیکن ایک دم سے تبدیلی۔ آپ بلوچستان میں بیٹھے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاں کے لوگ اس اچانک پھر سے اس رویے کی تبدیلی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
फरजाना, आज मियाँ वाली की तकरीर सुनी तो वो महसूस तो नहीं हुआ कि वो वजीर आजम की तकरीर थी। वो 2013 के इमरान खान नजर आ रहे थे जो किसी कंटेनर पे या स्टेज पे तकरीर कर रहे थे। वो एक मुल्क के वजीर आजम का लबो लहजा नहीं था। आपने जिक्र किया फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन दो हवालों से अगर आप इसको देखें, एक तो ये कि फ्रस्ट्रेशन उनको ये है कि आज़ादी मार्च आया, प्लान ए प्लान बी कामयाब नहीं हुआ, फिर भी मौलाना फजल रहमान बहुत मुतमईन है, वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली आएगी, चेंज आएगी, दिसंबर तक आएगी। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया है कि नेक्स्ट ईयर में नया वजीर आजम होगा, इलेक्शन भी होंगे। तो वो इस इत्मीनान पे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि बज़ाहिर तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये आज़ादी मार्च नाकाम हुआ, लेकिन दरपर्दा उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये इत्मीनान इन दोनों लीडरों का पसे पर्दा कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन उनकी है कि उनके जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनके सामने बयानिया ये था कि करप्शन है, चोर है नवाज शरीफ और उनका खानदान, और इनको किसी सूरत नहीं जाने देंगे। वो किस दबाव में थे, किस वजह से उनको मजबूरन जाने दिया गया। अब उन्होंने इजाजत तो दे दी, चले भी वो गए। अब वो अपने वोटर्स को एक कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे, उन्हें उनकी टीम ने धोखे में रखा। हालांकि वो ये कहते रहे माजी में भी कि उनकी टीम तो बहुत नेक, साले, पारसा लोगों पर मुश्तमिल है, और आज उसी टीम पर उन्होंने, और लीडर अच्छा हो तो टीम भी अच्छी होती है, लीडर ईमानदार हो तो टीम भी ईमानदार होती है। अब उन्होंने अपनी टीम पे सवाल उठा दिए सारे, क्योंकि नवाज शरीफ को जाने की इजाजत देने के हवाले से आप देखें तो वो उनके वुज़रा और वो डॉक्टर्स थे जो उन्होंने तैनात किए हुए थे, उन्होंने ये रिपोर्टें दी थी। फिर कैबिनेट में भी उन्होंने इसका इजहार किया था, रैम का जिक्र भी किया था, ये भी कहा था, बहुत सारी चीजें थी। सिर्फ वो हाईकोर्ट में जो गए थे तो नवाज शरीफ वो मोडेलिटीज पे था, जाने से तो इनकार नहीं किया था। कैबिनेट ने इजाजत तो दे दी थी, मोडेलिटीज पे था कि एक बॉन्ड भरना है या नहीं भरना। असूलन तो उन्होंने फैसला कर लिया था। आज भी उन्होंने कहा कि वो सीढ़ियों पे चढ़ के गए, उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि वो भी वीडियो मौजूद है कि वो लिफ्ट के जरिए गए, वो भी अगर वजीर आजम की नजर से गुजरी होती तो वो शायद ये बात ना करते। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, और जो बात वो करते हैं उनको याद नहीं होता हफ्ते पहले उन्होंने क्या कहा था या उसके बाद वो क्या कहेंगे। आज उन्होंने जो बात कही है शायद 3 दिन बाद वो ये भूल चुके हैं और कोई नई बात वो कर रहे हो। इसलिए उनसे की सूरत में इस वक्त जो है उसमें बलूचिस्तान का अगर आप देखें तो यहाँ पे भी लोग उनसे कोई मुतासर अब नहीं हो रहे। अब उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, ढोंग है, ढकोसला है, अमलन कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने इतना 1.5 साल गुजार दिया अमलन आवाम के लिए, तो अब तक कुछ नहीं कर सके। आवाम के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज उन्होंने और भी डरा दिया था कि डॉलर तो 300 रुपए तक जा सकता था, और एक अजीब सी लॉजिक दी उन्होंने कि हमारे पास डॉलर ही नहीं थे कि वो महंगा हो जाता। तो लोग जो समझते हैं इकोनॉमिक्स को वो बड़े हैरान थे कि वजीर आजम को इस तरह की बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन्हें लोगों को हौसला देना चाहिए था कि आप बेहतर हो रहे हैं। आप उन्हें और डरा रहे हैं कि मजीद आगे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मामला कुछ काबू में नहीं आते नजर आ रहे इस हुकूमत के। सही। मैं आपसे फिर यकीनन रफत के पास जाऊंगी और फिर वापस जब आएंगे तो मैं ज़रूर आपसे ये पूछूंगी ब्रेक के बाद कि इनके जो इत्तेहादी हैं यहाँ पे, अगर मामलात गड़बड़ हैं और उलझने हैं और किस्सा कुछ और है तो वो इत्तेहादी तो और ही किस्सों के इत्तेहादी हैं, तो फिर उनकी क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल ये पूछूंगी। लेकिन रफत, आप ये बताइएगा कि पिछले दिनों में फैसल, जी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है, फैसल वाडा की मैं बातें सुन रही थी, वो भी इस कंफ्यूजन का शिकार थे। लग ये रहा था उनके उस बयान से कि जैसे चीजें उनके हाथ में नहीं है, वो करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? रफत आप मुझे सुन रहे हैं? ओके, रिफत को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही। हम यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर से, जब वापस आएंगे तो रिफत के सामने यही सवाल रखेंगे।
بریک پر جانے سے پہلے میں نے رفعت سے ایک سوال کیا تھا کہ میں کچھ دنوں پہلے فیصل واڈا کا بھی ایک بیان سن رہی تھی. بات ہو رہی ہے کنفیوژن کی کہ یہ کیا کنفیوژن ہے, کیا خوف ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ بھی کسی طرح کی کوئی باتیں کر رہے تھے کہ ہماری حکومت کرنا وہی چاہتی ہے جو کہ ہم نے وعدے کیے تھے, جو کہ ہم نے دعوے کیے تھے, انصاف کی باتیں کی تھی, چوروں اور لٹیروں سے پیسے واپس لینے کی باتیں کی تھی, لیکن ہمیں وہ کرنے نہیں دیا جا رہا. رفعت, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کر کہ یہ کیا صورتحال بن رہی ہے, کیوں اتنا ان کو خود پر ہی شک ہو رہا ہے؟ دیکھیں فرزانہ, سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اب وہ فرسٹریشن سے زیادہ ڈیسپریٹ وزیر اعظم کے طور پر نظر آ رہے ہیں, الجھے ہوئے ہیں, بات بات پر وہ الجھتے ہیں, ہر آدمی کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کیفیت ان پر طاری ہے کی جھنجھلاہٹ کی. کس بات کا غصہ ہے, کس بات کی جھنجھلاہٹ ہے, وہ وزیر اعظم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ان کے جانے کے حوالے سے جتنے بیانات ہیں, اگر وہ ساتھ ساتھ ان کی تقریر کے چلا لیا جائے تو میرے خیال میں صورتحال بہت واضح ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس وہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے. اور اس کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو ڈیلیور کر سکے. اب فیصل واڈا کی آپ نے بات کی, ان کی کارکردگی آپ کے سامنے, ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے. اگر فیصل واڈا جیسے لوگ ان کے مشیر ہوں گے, ان کے آئیڈیل ہوں گے, تو میرے خیال میں معاملات کیسے چلیں گے. اس طرح کے کئی لوگ ہیں ان کی کابینہ میں. اب آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم جہاں تک بات ہے تو کئی جگہوں سے اس بات وہی اسے ہی کہا جائے گا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے یا بہت بیمار ہے. لیکن بیماری کے انہیں خاصی سنگین بیماری لاحق ہے. ڈاکٹر جو یہاں سے کراچی سے جو ڈاکٹر گئے تھے, ان کے مطابق جو ان کی کیفیت ہے, جو ان میں پلیٹلیٹس والا معاملہ آ رہا ہے, ڈاکٹر طاہر شمسی ایک معتبر نام ہے, اور ان کی ریکمنڈیشن خود پنجاب کی جو وزیر صحت ہے انہوں نے کی تھی, انہوں نے انہیں بلوایا تھا. تو اور شہباز شریف کی اس میں رائے شامل تھی. لیکن اس کے باوجود ان کے سارے ڈاکٹروں کی رائے بھی غلط ہوگی. ایسا لگتا ہے مسئلہ کہ سارے ڈاکٹروں نے مل کے بیوقوف بنایا, سارے ڈاکٹروں نے مل کے غلط بات کی. اس کا مطلب ہے ان سب کے خلاف بھی انہیں کارروائی کرنی چاہیے. جن لوگوں نے انہیں ڈارکنیس میں رکھا, جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا, اور اگر ایک وزیر اعظم کے طور پر وہ اتنے دھوکے کھا رہے ہیں تو میرے پہ رہنے کا میں آگے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا جواز رہ جاتا ہے, کیا چیزیں رہ جاتی ہیں. ان کو انہوں نے جب ایک چیز کھلے دل سے ایک بات رہے تھے, کم و بیش سلیم شیخ نے بھی وہی بات کی, مجیب نے بھی وہی بات کی. اگر 3-4 رائے ایک طرح کی آ رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ بات اہمیت رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو اپنے ڈیلیور کرنا چاہیے. عوامی حقیقی, میں بار بار ہمیشہ کہتا رہا ہوں, حقیقی عوامی مسائل کی طرف آئیں. اب نواز شریف سے نکل آئیں, اب وہ اپوزیشن اس سے نکل آئیں. وہ اپنے آپ کو, وہی والی بات درست ہے, ان کی ہیں. اب امور مملکت چلانا ہے, بہت معاملات دیکھنے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. ان کی اتحادی جماعتیں ان سے خوش نہیں ہیں, چاہے وہ جی ڈی اے ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو. لوگ کسی خوف کی وجہ سے, کسی دباؤ کی وجہ سے خاموش ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اور ہو سکتا ہے بہت سارے بحالت مجبوری ساتھ دے رہے ہوں. اور یہ دیکھ لیں, وہ ایک سیاسی لوگ ہیں, سیاسی فیصلے کرتے ہیں. اور مریم کو جب شجاعت حسین اور پرویز الہی کی کوششوں کی وجہ سے اسپتال تک پہنچی تھی. بات یہ ہے کہ معاملات الجھے میں, معاملات کو سیدھا کریں, لوگوں کو ورک کریں, عوامی مسائل کو حل کرنے کی جانب جائیں تاکہ لوگ ریلیف محسوس کریں. لوگ تنگ آ چکے ہیں, ان کے حمایتی بھی اگر ملتے ہیں وہ بھی تنگ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. انوار ہاشمی صاحب, رفعت نے ایک بات کی ہے کہ یہ ساری باتیں چھوڑیں, بار بار وہی باتیں دہرانا, وہی چیزیں کرنا, اور پھر مخالفین کو مسلسل اس قسم کی باتوں کا نشانہ بنانا. اب یہ بس ہو گیا, اب ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, اور ایز اے پرائم منسٹر اور ایز اے حکومت انفیکٹ وہ ڈیلیور کرنا چاہیے. آج جو انہوں نے, میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے جو سپیچ بھی کی اور انہوں نے اربوں روپے کے جو ایک قسم کے منصوبے تھے ان کا افتتاح کیا, تختیاں بھی آپ کہے کہ رونمائی بھی ہوئی بہت سارے پروجیکٹس کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ پائیں گے یا بس یہی تخت
وقتیاں ہی لگتی جائیں گی اور افتتاح ہوتی جائے گی کہ جب وہ کہیں گے دباؤ آئے گا کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا تو یہ جا کے جلدی فیتے کاٹ لیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میاں والی کے لوگوں کی قسمت جاگنے والی ہے؟ وہ جو صحت کی بات ہو رہی ہے، وہ جو تعلیم کی بات ہو رہی ہے، آپ نے تو مثال دی اس کے کہ وہ تو فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آگے کے لیے آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ آپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں خصوصاً پنجاب میں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی خواہش تو بہت بڑی ہے کہ وہ خاص طور پہ پہلے معیشت کو درست کریں. معیشت درست ہوگی تو پبلک کا ریئیکشن کم آئے گا، اکنامک گروتھ ہوئے گی. لیکن بیسیکلی صرف ابھی تک اگر جو اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو وہ صرف ایف بی آر ایک ایسا شعبہ ہے جس نے کچھ کام کا آغاز کیا ہے اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے. 5 سے 6% ٹیکس جو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت بڑا ہے، جس سے ایک امید کی کرن بس پیدا ہوئی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا ایشو ڈسکس کیا اس کے ساتھ دوسرا ایشو وزیر اعظم نے میاں والی میں جو ہے وہ معیشت کے بارے میں بھی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں. لیکن وہ خوشخبریاں ابھی وہ اتنے بڑے اکانومسٹ نہیں ہیں. 19 ارب روپے کا خسارہ تھا جس کو آج وہ بتا رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ تاریخ کے کم ترین شرح پہ آ گیا ہے. لیکن جو لوگ اکنامک جانتے ہیں وہ یقیناً مسکراتے ہوں گے ان کی بات سن کے، کیونکہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور چائنا سے جو تقریباً 19-20 ارب روپیہ لیا گیا تھا ادھار، جس میں سے چند سال کے لیے تیل کی قیمت ابھی ہمیں نہیں ادا کرنی پڑے گی، اس میں ہمیں ریلیف ملا ہے، جس کی وجہ سے مصنوعی طور پہ خسارہ کم ہوا ہے. اگر وہ خسارہ اوریجنل طور پہ کم ہوا ہوتا تو آج جو ہے وہ سبزیوں کی قیمت آسمان پر نہ ہوتی، بجلی کی قیمت نہ بڑھتی، اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ تباہ کن حد تک ان کی جو قیمتیں ہیں وہ 35% تک بڑھ چکی ہیں. اب یہ پاکستان کی تاریخ کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کے یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ صرف 35% گرا ہے. اب یہ بچے کو پتا ہے کہ کوئی 5.5% جب 0.1% روپیہ گرے تو بندہ تشویش کا اظہار کرتا ہے. وہ 35% گرنے پہ بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں. 35% کا مطلب ہے کہ جس شخص کی آمدنی 50,000 روپے ہے وہ گھر کا بجٹ چلاتا ہے، اس کی جو بجٹ ہے وہ 75,000 پہ پہنچ گیا اور اس کی آمدنی 50,000 کی 50,000 ہے. یہ ایک مختصر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بیلنس آف پیمنٹ جو توازن ادائیگی سے ملک چلتا ہے وہ اس ادھار کی وجہ سے صرف 1 سال کے لیے تھوڑا سا بیلنس ہوا ہے. اور دوسری بات جو معیشت کی وہ بات کر رہے ہیں، میں تو فیکٹ کے ساتھ بات کروں گا. یہ وہ حکومت ہے جس نے پچھلی حکومتوں کو تنقید کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے غیر مشروط قرضہ لے رہے ہیں، ہم پہ تنقید مت کرو. ہم نے کشکول نہیں اٹھایا، لیکن وزیر خزانہ نے کل کہا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف سے درخواست دی ہے کہ ہمیں ٹیکس کی شرح کم کرنے دو، اور آئی ایم ایف نے ہماری درخواست مسترد کر دی ہے. تو یہاں بھی حکومت ایکسپوز ہوتی ہے کہ اس نے آئی ایم ایف سے بڑی سخت شرائط پہ جو قرضے لیے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں مختلف مدات میں لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جا رہی ہے. تو اس سارے پس منظر میں اگر وہ میاں والی میں 9-10 ارب سے زیادہ کے منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے اور ایک ہی پلاٹ پہ کھڑے ہو کر 8 پروجیکٹس کے انہوں نے نقاب کشائی کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو وزارت کتنا پیسہ دے گی اسے ایک علاقے کے لیے. تو یہ پرانی حکومتیں تو شاید کرتی ہوں، لیکن اس آئیڈیل حکومت میں بھی اگر یہی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ مثبت نہیں آئیں گے. کیونکہ وزیر اعظم کو تو چاہیے کہ معیشت کو تو چلو لوگوں نے مان لیا کہ پچھلی حکومتوں کو آپ رونا روتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ جو پیسے کے بغیر کام ہوتے ہیں وہ آپ گڈ گورننس کے ذریعے کر پائے ہیں؟ کہ آپ نے پنجاب پولیس کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا. کرائم کی شرح اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب میں اور اب کراچی میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے، وہ سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو پولیس آپ کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کا پروٹوکول جیسے آپ میاں والی گئے ہیں یا دوسرے ضلع میں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے اگر کم آپ کا پروٹوکول اور سیکورٹی ہو ایک دورے پہ تو ہم سزاوار ہیں. تو یہ ان کو ارد گرد جو حلقہ ہے وہ ان کو بے وقوف بناتا ہے. بالکل وہی شان اخراجات ہیں جو ساتھی کی وجہ سے ان کو صحیح بریف نہیں کیا جاتا. بالکل کلیئر ہے عمران خان اپنے ملک کے ساتھ اس کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ٹیم بدلنے کی ضرورت ہے جو ان کی جو حقائق تک نہیں پہنچنے دے پا رہی.
ठीक है सलीम शेख साहब, बात हो रही है इकोनॉमी की। हाशमी साहब ने भी एक इशारा दिया और वो करंट अकाउंट के खसारे की भी बात की और वजूहात भी बताई कि असल वजह क्या है, कि ये चीजें हैं, इसी वजह से ये बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है। आज जो मालियाती पॉलिसी का ऐलान किया गया है उसमें पॉलिसी रेट को 13.25% बरकरार रखा गया है। हम 1-2 दिन पहले से ये चीज देख रहे थे और सुन रहे थे तज्जिया निगारों से कि अगर ये चीज इस तरह रही तो फिर मामलात मजीद बिगड़ेंगे। आज आपकी भी यकीनन बात हुई होगी, आप क्या समझते हैं और क्या कह रहे हैं मुबस्सिरीन और तज्जिया निगार कि अब इस तरह की सिचुएशन में आने वाला वक्त मजीद कितना सख्त होने जा रहा है? जी देखिए, ये जो मालियाती पॉलिसी का आज ऐलान किया गया है, इसमें मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत तो खुद ये कह तो रही है कि हमने जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खसारा कम हो रहा है हमारा, लेकिन जो आवाम है वो उसी तरह पिस रही है। अगर आप अशिया खुर्दोनोश देख लें, उनके तमाम के तमाम जो रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे सूबों के लोगों को बुलाया था, खुसूसन पंजाब को भी बुलाया था और उनको कहा था कि मुझे आपके ये अदादो शुमार नहीं चाहिए कि आपने किस दुकानदार के खिलाफ क्या एक्शन लिया है और कितने लोगों को जुर्माने किए और कितने लोगों को जो है जेल के अंदर भेजा है। उन्होंने कहा था कि अवाम को रिलीफ देना है और रिलीफ इस शक्ल में देना है कि जो अशिया खुर्दोनोश है वो आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी की पहुंच में कुछ नहीं आ रहा। अभी भी जो हुकूमतें हैं और सूबाई हुकूमत जो पंजाब है वो सिर्फ वही अपने अदादो शुमार की गेम कर रही है और वो ये कहती है कि आज हमने इतने दुकानदारों को चेक किया, इतने लोगों को हमने जुर्माने किए, इतने लोगों को हमने जेल में भेजा। मैं ये समझता हूँ जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था, और बात ठीक है, लेकिन उनकी जो है शायद बात को सुनता कोई नहीं है। मीटिंग में लोग जाते हैं और मीटिंग में आके और फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी को थोड़ा सा तेज कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना चाबी दे देना, वो काम करते हैं। ये नहीं देखते कि अगर एक सब्जी का रेट है 300 रुपए किलो अगर टमाटर मिल रहे हैं तो इसको कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करें कि वो सब्जी कम हो जाए। दालें जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, अब तो लोग ना सब्जी ले सकते हैं ना दालें ले सकते हैं। तो हुकूमत के लिए ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टफ टाइम है। हुकूमत को चाहिए कि जो लोगों को रिलीफ देने का काम है वो यही है कि अशिया खुर्दोनोश कम अज़ कम जिसकी 18,000 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसने घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है जो कि बढ़ गए हैं। सुई गैस अब सर्दियाँ आ रही हैं, उसका रेट भी बढ़ जाएगा और उन्हें अजाफी पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो घर में खाएगा क्या? जिसके 3 बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में भी जाना है, घर का किराया भी देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो ऐवान के इक़्तिदार में बैठे हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि सब्जी का रेट क्या है। जैसे पिछले दिनों जो है हफीज शेख साहब कह रहे थे कि 17 रुपए किलो टमाटर हैं। तो बात ये है कि जमीन पर आकर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर तो फिर ये जो है वो काम किए जाने चाहिए। अगर सिर्फ जो है वो एक मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद जो है वो डीसी कमिश्नर को कहा जाएगा और डीसी कमिश्नर के पास तो सिर्फ यही इख्तियार है कि वो लोगों को जुर्माने कर सकता है, लेकिन ये देखते नहीं है कि मंडी में जो चीज़ आ रही है, किसान अगर लेकर आ रहा है तो वो उसमें जो है वो ज़्यादा क्यों बिक रही है। उसको किसान का मार्जिन ठीक है, कोई नई सब्जी है तो नई सब्जी का रेट जो है शुरू में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि जो टमाटर है या दूसरी जो सब्जी हैं, अब कोई भी सब्जी आप आलू लेने चले जाएं वो 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक मिलता है। आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जी में ज़रूरत होती है और हर घर जो है वो समझता है कि ये कम से कम जो सस्ती सब्जी है और हर चीज़ में ये पक जाएगी। तो लेकिन वो भी अब गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है और मैं ये समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उसमें जो है वो अपना किरदार ज़्यादा अदा कर सकती है, लेकिन ये जो एक माफिया है उसने सूबाई हुकूमतों को भी ऐसा जकड़ दिया है कि वो समझते हैं कि अब वो इससे बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। मुझे सलीम शेख की जो बात थी वो ये कह रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अब अपने अपने सूबे में इस चीज को कंट्रोल कर सकती हैं। आपके सूबे की क्या सूरत हाल है? वो जो मैं पिछला एक सवाल छोड़ के गई थी, थोड़ा सा मैं ये भी चाहूंगी कि आप उसको भी देखें कि आपके यहाँ जो इत्तेहादी हैं या जो किसी वजह से साथ थे, क्या वो वजूहात अभी तक बरकरार हैं? और दूसरा साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके सूबे में इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है? क्या सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए या फिर वही सिर्फ चाबियां ही हैं? फरजाना, आपने बात की थी इत्तेहादी किस हद तक मुतमईन है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से,
تو بلوچستان میں سب سے بڑے اتحادی تو بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کی بلوچستان میں حکومت ہے. بظاہر یہ بڑے خوش و خرم ہیں اور یہ بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اس حکومت سے. بلوچستان کے ساتھ ماضی میں بھی سوتیلوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اب بھی ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہنے لگیں عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے. بلوچستان کے اکثر اضلاع میں بنیادی صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، پانی کی سہولت نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو بنیادی چیزیں جو ضرورت ہو سکتی ہے، آپ یہاں کے کسی ایک ڈسٹرکٹ کا موازنہ اگر پنجاب کے کسی دیہات سے کریں گے تب بھی ہم آپ کو پیچھے نظر آئیں گے، کیونکہ ہمیں پسماندہ رکھا گیا. پہلے ہمارے اپنے لوگوں نے جو یہاں پہ حکومتیں تھیں انہوں نے پسماندہ رکھا، ان کے پاس جو فنڈز آتے تھے وہ خرچ نہیں کرتے تھے، وہ ٹنکیوں سے برآمد ہوتے تھے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے تھے. چلیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماضی کی حکومتیں چور تھیں، لیکن اب تو تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کرپشن کے خلاف ہے، چوری نہیں ہونے دیتی. تو اب کم سے کم بڑے منصوبے بلوچستان میں شروع کر دیے جاتے، بڑے ڈیمز بن جاتے. پانی جو ہمارے ہاں دن بدن پانی کی سطح گرتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں بیسک کوئی سی پیک ندیاں سے تو بڑا ہیں کوئی نہیں. منصوبہ ہوگا مجیب؟ سی سی پیک پیک سے بڑا بڑا کوئی منصوبہ ہے، منصوبہ مگر ہوگا؟ اس حوالے سے بھی ہمارے وزیر اعلیٰ چائنا جا چکے ہیں اور وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ان کے تحفظات تھے ماضی کی حکومتوں پہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ سی پیک کے 6% منصوبے بھی بلوچستان میں نہیں ہیں. بلوچستان کو جتنا نوازا جانا چاہیے تھا ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے منصوبے لے کے آئیں. دیکھیں جب تک پورا سی پیک کمپلیٹ نہیں ہوگا اور یہاں پہ صنعتیں نہیں آئیں گی، اس میں ٹائم لگے گا. یہ 1 2 3 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً 25-30 سال کا پروجیکٹ ہے. جب یہ جا کے فل فلرش ہوگا اس وقت تک کیا لوگ بھوکے مریں گے؟ کیا ان کو پانی نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا ان کو بجلی نہیں چاہیے ہوگی؟ کیا ان کو گیس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے، لیکن اس نے ابھی تک مجیب ابھی تو چور نہیں ہے نا، ابھی تو سارے ایماندار لوگ ہیں، جیسا کہ آپ کے لوگ کہہ رہے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور جو آپ کی موجودہ حکومت ہے وہ کہہ رہے تھے پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ سارے چور تھے. اب تو بہت سارے ایماندار لوگ آ گئے ہیں، 16-17 مہینے ہو گئے، تو ابھی کوئی بھی تبدیلی کی ہلکی سی رمق بھی آپ کو نہیں دکھائی دی. دیکھیں تبدیلی وہ ہے جو عوام محسوس کریں. عوام تبدیلی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اب نان شبینہ کے لیے بھی محتاج ہوتے جا رہے ہیں. اب ان کے لیے روٹی کمانا بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے. جتنی ان کی سیلری نہیں ہے اس سے زیادہ ان پہ ٹیکس پڑ جاتے ہیں. جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہ ان کو بالکل تباہ کر رہی ہے. ریلیف ان کو مل نہیں رہا. سب سے پہلے عوام ہے پھر منصوبے ہیں. اگر عوام ہی نہیں ہوں گے تو ان منصوبوں کا اچار تو نہیں ڈالا جائے گا. عوام ان سے قطعی مطمئن نہیں ہے. اگر یہ بلوچستان کی حکومت جو اتحادی ہے تحریک انصاف کی، یہ کسی وجہ سے نہیں بول رہی، ان وجوہات کو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں اچھی طرح، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. بہت سی وجوہات ہیں نہیں بول رہی. لیکن ان کے دوسرے اتحادی ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی جو اختر مینگل کی ہے، وہ اپنے تحفظات کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ترقی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بنیادی سہولتوں کے حوالے سے ہو جو فیڈرل حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ اپنے الٹیمیٹمز کو ضرور آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی وقت دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو وہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. اور بلوچستان کی حکومت وہ تو کسی وجہ سے ساتھ ہے. جب وہ حالات کا رخ بدلتے دیکھے گی، ہوا چلے گی تبدیلی کی، تو سب سے پہلے وہی راستہ بدلیں گے. ماضی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ثناء اللہ کی زہری کی حکومت جس طرح ان کے اپنے لوگوں نے گرائی تھی، وہ کسی سے ڈکی چوبی بات نہیں ہے. یہاں پہ حکومتیں بنتی بھی ایسی ہیں، گرتی بھی ایسی ہیں. ہوا چلنے کی دیر ہے اور وہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کب چلتی ہے. آیا وہ اسی سال چلتی ہے، اگلے سال چلتی ہے. حکومتیں کیسے گرائی جاتی ہیں، حکومتیں کیسے بنائی جاتی ہیں، بلوچستان والوں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے. اور یہی ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ معاملات، دوسرے معاملات، عوام کے معاملات ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور عوام کو روٹی نہیں مل رہی. رفعت، سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، لیکن معاملات ویسے کے ویسے ہیں. سندھ میں تو پرانے لوگ ہیں، وہاں بھی معاملات ویسے ہیں یا پھر کچھ لوگ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں سندھ میں کئی مرتبہ کوشش ہو چکی ہے اسی تبدیلی کی جس تبدیلی کی بات عمران خان کرتے ہیں،
اور ان کے جتنے بھی 7 MP ہیں یا ان کی جماعت کے لوگ ہیں، 4 تو وزیر اعلیٰ اس وقت سندھ میں گھوم رہے ہیں، کراچی میں خاص طور سے، سب اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کو امیدوار بتاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، جو سندھ اسمبلی میں ان کے قائد اختلاف ہے، ان کا جھگڑا پارلیمانی لیڈر سے ہے، وہ آئے دن منظر عام پہ آتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ وزیر اعظم کو بھی آنا پڑا تھا۔ ایسی صورتحال میں کیا ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ ہاں کچھ اگر لوگوں کو پسند نہیں ہے سندھ کی حکومت، کچھ الزامات ہیں، کرپشن کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں کہ سندھ میں کرپشن بہت ہے، کرپشن تو پورے ملک میں ہے، لیکن ہاں سندھ میں بالکل کرپشن ہے سرکاری محکموں میں، تو اس کا طریقہ کار ہے، حکومت بدلنا جو ہے اس کا حل نہیں ہے، کوششیں بہت ہو رہی ہیں کہ اس حوالے سے تبدیل کی جائے، لیکن ابھی تک وہ ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ اب جہاں تک رہی بات کے طریقہ کار کیا ہوگا، تو اب اس ریفلیکشن یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم جب کراچی بھی آتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کس طرح تناؤ کی وہی کیفیت آ جاتی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان۔ میرے خیال میں وزیر اعظم کو ملنا چاہیے، کراچی کے شہری بھی سفر کر رہے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے تھے وہ کٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، فنڈز کا معاملہ آتا ہے سندھ حکومت تو سیدھا کہہ دیتی ہے کہ اس میں پیسے نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ، اس کی وجہ سے منصوبے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، تو لہذا کراچی کے شہری اسی طرح سے سفر کر رہے ہیں جس طرح آپ کے پشاور میں، کوئٹہ میں وہی حقیقی عوامی مسائل جو ہیں۔ میرے خیال میں اس پنگ پونگ سے نکلنا ہوگا، ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، ہم روزانہ یہی ڈسکس کرتے ہیں، یہی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اگلے دن ایک نیا ایشو آ جاتا ہے، وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں اور وہ ٹاک شو کے لیے ایک موضوع دے دیتے ہیں اور سب اسی پہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے خیال میں ان چیزوں سے اب نکلنا چاہیے، ان سے باہر نکل کر ٹماٹر کیسے مل رہے ہیں؟ دیکھیں ٹماٹر کی بتدریج نیچے کی طرف آ رہی ہے، اب وہ بحران بھی، ورنہ وہ بھی انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا تھا، آپ نے دیکھا بین الاقوامی اخبارات میں بھی ٹماٹروں کی خبریں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں کا تو ہر مسئلہ بین الاقوامی بن جاتا ہے، چاہے کچرا ہو، چاہے کتوں کا کاٹنا ہو، اور ایک تو اور کتوں کو کاٹنے میں ویکسینیشن ہونے لگ گئی، کیا انسانوں کے لیے ویکسینیشن نہیں ہے، کتوں کو ویکسین کرنے لگ گئے، تو ہم ان معاملات میں الجھے میں، وہی معاملہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں اس پر نہ صوبے کے سندھ کے حکمرانوں کی کوئی نظر ہے نہ وفاق کی ہے، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی ایک آڑ ایسی مل گئی ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، وفاقی معاملہ ہے، بات ہے کہ اس سے نکلیں۔ پولیس فورس میں آج بھی دیکھا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک پولیس والوں نے مار دیا، ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا، لیکن بات پھر یہ ہے کہ پولیس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، لیکن وہ انسانی جان واپس نہیں آ سکتی، مربوط ایک نظام ہو، پولیس کی تربیت ہو، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ایشوز ہیں جس سے عوام کا روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ ہم لوگ سیاست میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، حکومت بن گئی، وزیر اعظم بن گئے، ان کی خواہش پوری ہو گئی، اب لوگوں کو ڈیلیور کرنے خدا را ڈیلیور کرنا چاہیے۔ بالکل، پولیس پر ہم تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان سے کچھ بھی ہو جائے یقیناً ہمیں تنقید کرنی بھی چاہیے، لیکن مرد تو اور بھی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ رہے ہیں، لیکن ان پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ کم از کم آپ رفت بات تو کر سکتے ہیں سندھ میں کہ کون مر رہا ہے اور کیسے مر رہا ہے۔ بہرحال یہ آج کا پروگرام تھا، ہم نے بات کی کہ کس طرح حکومت ایک ڈپریشن کا شکار ہے یا پھر کیا کہیں کہ الجھن کا شکار ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں کہ شکار پتہ نہیں کس چیز کا ہے، لیکن بہرحال جو آخر میں ایک چیز ہے اور ہمارے سارے پینل نے بھی کہی کہ اب ان ساری باتوں سے نکلیں، بہت سارا وقت گزر گیا ہے، اب آپ کو میچیور ہو جانا چاہیے اور عوام کے لیے سوچنا چاہیے، جو عوام اب دال بھی نہیں کھا سکتی، آلو جو انتہائی سستی سبزی ہوا کرتی تھی وہ بھی نہیں کھا سکتی، اب پتہ نہیں ٹماٹر کی جگہ ٹماٹر پیوری ڈالنی پڑے گی اپنے کھانوں میں، کیا کریں گے ہم لوگ سارے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچنے کی ہے، وہ ان پہ بات کرنے کی ہے اور ان کو کیسے ان مسائل کو حل کریں گے، یہ سارا کچھ کرنے کا ہے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، اپنے پینل کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ فرزانہ علی کو بیورو رپورٹ سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔